السلام علیکم. آج ہم بچوں کے متعلق بات کریں گے اور ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ کا ٹاپک لے کے آئے ہیں. آج ہم جس ایج گروپ کا ذکر کریں گے وہ ہے 6 to 9 اور 9 to 12 ایئرز آف ایج. ہم نے پہلے بھی یہ بات پچھلے پروگرام میں کہی کہ 0 to 3 اور 3 to 6 ایئرز کی اپنی امپورٹنس ہے اور اس وقت کال آف نیچر جو ہے بچے کی اپنی ہے، یعنی کہ اس کی اس وقت نیڈ کیا ہے ان دا ڈیولپمنٹ پروسیس. اب ہم 6 to 9 اور 9 to 12 ایئرس کو جب دیکھتے ہیں تو بچہ تقریباً اس ایج سے گزر چکا ہے جہاں یا گزر رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ جہاں پہ اس کو چیز کو چھو کے کر کے، یعنی کہ اپنی 5 سینسز سے جو ہماری 5 حصے ہیں ان سے وہ سیکھتا ہے اور ان سے اس کی لرننگ پروسیس جو ہے اس سے چلتا ہے. پھر چاہے وہ لینگویج سیکھ رہا ہے یا میتھمیٹکس سیکھ رہا ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ اس وقت سیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی اس وقت اس کے انوائرمنٹ میں ہے اس کو چھو کے. لیکن جیسے ہی بچہ اس سٹیج میں داخل ہوتا ہے 6 to 9 ایئرز میں، تو اب اس کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اس سٹیج پہ آ گئی ہے کہ وہ چیزوں کو ایبسٹریکشن میں، یعنی کہ وہ ایک خیالی طور پہ بھی چیز کو سمجھ سکتا ہے. تو اس کی اگزامپل یوں دیکھ لیجئے کہ جیسے ہم اس سے پہلے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جو میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں تو ہم ان کو چیزوں کو یعنی 2 پینسلیں اکٹھی کرو تو 4 ہو گئیں. لیکن اس سٹیج پہ آ کے ہم اس کو اگر صرف یوں کہہ دیں کہ 2 and 2 کیا ہے تو ہی would say 4، اور اس کے لیے وہ فزیکلی کرنا اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اس وقت اس لیول پہ ہے کہ وہ کانسیپٹس کو، خیالات کو سمجھ لیتا ہے اور ان کو لے کے آگے چل سکتا ہے. ایک عام طور پہ بچوں کے لیے کہا جاتا ہے ڈونٹ گیو ٹو دا ہینڈ واٹ یو کین ناٹ گیو ٹو دا مائنڈ، یعنی کہ جو چیز بچہ دماغ میں اپنے لے جائے گا، جو اپنے کانسیپٹس کلیریفائی کرے گا، وہ اسی طرح کر سکتا ہے جب اس کو کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے چھو سکتا ہے اور اس کو لے کے چل سکتا ہے. بچہ 6 to 9 ایئرز کی ایج سے آگے جا کے 9 to 12 ایئرز کی ایج میں چلا جاتا ہے اور اس وقت بچے تقریباً کلاس 5-6 کی ایج میں ہوتے ہیں. یہ بہت فزیکل ایکٹیویٹی کا زمانہ ہے، اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے اسکولس کے لیے اور ایون پیرنٹس کے لیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز زمانے میں بہت چاہیے. ان کی فزیکل گروتھ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. اس زمانے میں بچے سڈنلی ہائٹ گین کرتے ہیں اور ہائٹ گین کرتے ہیں اس لیے ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، کھیلتے کودتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. تو اس زمانے میں موسٹ امپورٹنٹ اسپیشلی فار دا مدرز از کہ اس چیز کا بہت خیال رکھا جائے کہ ان کی ڈائٹ مناسب ہے اور اس حوالے سے ہے کہ اب ان کی بونز گرو کر رہی ہیں، ان کا قد گرو کر رہا ہے. بچے اس ایج میں سڈنلی کئی انچز گرو کر جاتے ہیں اور اپنی فل ہائٹ کو پہنچ جاتے ہیں بائی آفٹر دس ایج 12 ایئرس آنورڈس. تو اس زمانے میں ان کو پراپر پروٹین، آئرن اینڈ اے بیلنس ڈائٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، دیٹس امپورٹنٹ، کیونکہ لیک آف نرشمنٹ اینڈ لیک آف پراپر ڈائٹ اس کی لرننگ ایبلٹی پہ افیکٹ کرتی ہے. صرف فزیکل پہ ہی نہیں کہ اس کی فزیکل گروتھ پراپر نہیں ہو پاتی، اس کی انٹلیکچول گروتھ پہ، اس کی لرننگ ایبلٹی میں بھی اس سے فرق آتا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بچے آئرن اچھا مناسب لیتے ہیں، کیلشیم مناسب لیتے ہیں یا بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں تو وہ ایک جلدی سیکھ لیتے ہیں، وہ زیادہ الرٹ ہوتے ہیں، زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اور مور اوور کیونکہ ہم نے کہا کہ بچہ اس ایج میں اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے. ویسے تو انفارچونیٹلی آج کل یہ جو میڈیا کی وجہ سے اور یہ ویڈیو گیمز کی وجہ سے بچوں میں فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے. سو میرا خاص طور پہ مدرس کے لیے یہ ایک سجیشن ہوگا کہ اس چیز کا بہت خیال رکھیے کہ آپ کے بچے کے پاس فزیکل ایکٹیویٹی ہے، وہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے، شام میں اسکواش کھیلنے چلے گئے، ٹینس کھیلنے چلے گئے، دوڑ لگانے ہی چلے گئے کم از کم، وہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیے. اینڈ سملرلی اسکولس میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اسپورٹس ٹائم ہو جب بچے آپس میں. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ پہ آ جاتے ہیں. سوشل ڈیولپمنٹ میں اس سٹیج کے اوپر بچے تھوڑے سے ایگو سینٹرک ہو جاتے ہیں. ایگو سینٹرک سے مراد ہے تھوڑے سے خود غرضی کا ایلیمنٹ ان میں آ جاتا ہے. وہ خود غرض نہیں ہے، یہ ہمارا کہنے سے مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں بچے ہر چیز کو اپنا کہ یہ میری چیز ہے اور یہ میں نے تمہیں نہیں دینی ہے، یہ ایک نیچرل ہے، دس از کال آف نیچر اگین. سو نارملائز کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان کو گروپس میں ڈالا جائے، ان کو اس صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں لگایا جائے کہ ان میں وہ ٹالرنس، پیشنس
ڈیولپ ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکیں، شیئر کر سکیں، جس کو ہم کیئرنگ اینڈ شیئرنگ کہتے ہیں، وہ ان میں یقیناً اس چیز سے ڈیولپ ہوگی جب ہم ان کو گروپس میں کام دینے کے لیے کرتے ہیں۔ گھر میں بھی آپ بچوں کو یہ بتائیے کہ دیکھو یہ کمپیوٹر ہے یا یہ تمہارا کیلکولیٹر ہے یا اینی تھنگ دیٹ دا چلڈرن یوز، گھر میں جو استعمال کی عام چیزیں ہوتی ہیں، چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ یہ بس میرا ہے اور اس کو کوئی دوسرا نہیں چھو سکتا، کیونکہ دھیرے دھیرے یہی بچہ کل کو جب بڑا ہوگا اور اس سوسائٹی کا اور ہمارا کل کا ایک امپورٹنٹ رسپانسبل ایڈلٹ بنے گا، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر یہ چیزیں رہ جائیں اور وہ کل کو شیئرنگ نہ کر سکے، اس میں وہ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ نہ ہو۔ کیونکہ آج کا بچہ، ہم کہتے ہیں نا جی، ہم نے اکثر سنا چائلڈ از دا فادر آف مین، آج جو بچہ ہے کل کا وہ بڑا ہے، اور وہ کل کے بڑے جو ہیں انہوں نے کل کی دنیا کو لے کے چلنا ہے، اور کل کے رسپانسبل ایڈلٹس ہوں گے جو ہماری سوسائٹی کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے حالات کو آگے لے کے چلیں گے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ دیکھیں یہ چیزیں ان کے لیے کور ہوں۔ سو دیز ور اے فیو تھنگس جو بہت امپورٹنٹ ہیں، 0 to 6 6 to 9 اینڈ 9 to 12 ایئرس کی ایج کے لیے، مدرس کے لیے بھی اور اسکول سسٹمس کے لیے بھی۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ایک اور انداز ہے بچے کی چائلڈ ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کا جس کو ہم سینسٹیو پیریڈس کہتے ہیں۔ سو نیکسٹ ٹائم آپ سے سینسٹیو پیریڈس کے حوالے سے بات ہوگی۔ سو ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔